السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے تزکیہ کی اہمیت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری محترم پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دنیا کا جہان ہے جس میں ہم رہتے اور جیتے ہیں، ایک مرنے کے بعد قبر کا جہان ہے جس کو برزخ کا جہان کہا جاتا ہے، اور ایک اٹھنے کے بعد آخرت کا جہان ہے۔ دنیا کا جہان، قبر کا جہان، آخرت کا جہان، اب یہ تین جہان ہو گئے۔ دنیا کا جہان کام کا جہان ہے، یہاں کام کرنا ہے، یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے یہ کام کا جہان ہے۔ مرنے کے بعد قبر آرام کا جہان ہے۔ آدم علیہ السلام سے اب تک جتنے لوگ قبروں میں ہیں قیامت تک سوئے رہیں گے۔ کسی نے کہا تھا جاگتا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگتا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ مرنے کے بعد پھر جب آخرت کا جہان آئے گا، جب اٹھیں گے قیامت میں، تو وہ جہان انعام کا جہان آئے گا۔ دنیا کام کا جہان، قبر آرام کا جہان، اور آخرت انعام کا جہان۔ یاد رکھیں، جس آدمی نے دنیا میں کام کیا وہی قبر میں آرام کرے گا، جو قبر میں آرام کرے گا وہی آخرت میں انعام پائے گا۔ جس نے دنیا میں کام نہیں کیا اس کو قبر میں آرام نہیں ملتا، اور جس کو قبر میں آرام نہیں ملتا اسے آخرت میں کوئی انعام نہیں ملتا۔ ہر آنے والا جہان پہلے جہان کی نسبت اتنا بڑا ہے کہ اس جہان میں اس جہان کو سوچنا سمجھنا، عقل کے زاویے سے اس کو پرکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ دنیا کا جہان یہ بڑا چھوٹا سا ہے، قبر اس سے بہت بڑا جہان ہے، اور آخرت قبر سے بھی بہت بڑا جہان ہے۔ زمانے کے لحاظ سے بھی، رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا جہان ہے۔ میں اس کی ایک مثال بیان کرتی ہوں۔ مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ایک سادہ سی مثال دیتے تھے کہ اگر ماں کے پیٹ میں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے اسے کوئی جا کر یوں کہے کہ تو جس جہان میں ہے یہ تو چھوٹا جہان ہے، ماں کا پیٹ چھوٹی سی جگہ ہے اور اس میں بھی کوئی تیری زندگی ہے، ایک آگے آنے والا جہان ہے جس جہان میں تو جائے گا، تیرا اتنا سا وجود وہاں 6 فٹ کا لمبا قد بن جائے گا، اتنی تیری باڈی ہوگی، اتنا بڑا آسمان ہوگا، بہت بڑی زمین ہوگی، وہاں سمندر ہوں گے، دنیا کی بہاریں ہوں گی، ہوائی جہاز ہوں گے، سیارے ستارے ہوں گے، چاند سورج ہوں گے، دنیا کی رنگینیاں تو دیکھے گا۔ یہ تو چھوٹا سا جہان ہے، اصلی جہان تو آگے ہے، اس جہان کی تیاری کرو، وہ جہان کام کا ہے، یہ بھی کوئی جہان ہے، اتنا سا تیرا وجود ہے، منہ میں تیرے دانت نہیں، جسم پر تیرے کپڑے نہیں، کوئی کام تو کرنے کے قابل نہیں، اصل تو اگلی زندگی ہے۔ تو کیا بچہ ماں کے پیٹ میں اس دنیا کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ جس جہان میں وہ ہے اس جہان میں اس دنیا کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس نے جب دیکھی نہیں تو اس کو سمجھ کیسے آئے گی؟ لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ اس ماں کے پیٹ میں جہاں رہ رہا ہے، جب وہ دنیا میں آئے گا تو جو کچھ اسے کہا گیا وہ یہاں حقیقت ہے، لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں ہلتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور وہ سن کر کہے یہ کیسا پاگل آدمی ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے، ارے اس سے بڑا بھی کوئی جہان ہوگا، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، مقابل کوئی نہیں، میری اپنی بادشاہت ہے، میری اپنی حکومت ہے۔
میں چاہتا ہوں چلتا ہوں پھرتا ہوں، میں مزے کرتا ہوں۔ یہ کس جہان کی باتیں کر رہا ہے؟ نہ یہاں سردی ہے، نہ ماں کے پیٹ میں گرمی ہے، نہ یہاں پر کوئی بیماری ہے، نہ یہاں پر کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے۔ اصلی تو یہ جہان ہے جس میں ہوں، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے پیٹ کی نسبت دنیا کا جہان کتنا بڑا ہے، زمانے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے، رقبے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ 4 مہینے تک تو اس میں روح نہیں ڈالی جاتی، 5ویں مہینے میں اس میں روح ڈالی گئی اور 5ویں مہینے میں وہ دنیا میں آ گیا تو بمشکل 5 یا 4 مہینے اور بعض اوقات بچے 6 مہینے میں بھی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، 7ویں مہینے میں بھی آتے ہیں، 8ویں مہینے میں بھی آتے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ کی اصل زندگی 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 یا 5 مہینے۔ اب کہاں 5 مہینے اور کہاں 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی، اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑا جہان ہے۔ لیکن اس دنیا کو ماں کے پیٹ میں سمجھنا مشکل ہے، لیکن جو سمجھانے کی چیز ہے وہ یہ ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں دنیا سمجھ نہیں آتی، ایسے دنیا کے پیٹ میں قبر کی سمجھ نہیں آتی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ قبر کتنا بڑا جہان ہے، عالم برزخ اتنا بڑا تو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انسان مرے ہیں وہ سارے اس کے ساتھ اس برزخ میں ہیں، قیامت تک جتنے جائیں گے سب کے سب اس برزخ میں جائیں گے۔ وہ اتنا بڑا جہان ہے کہ اس جہان کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا عالم ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہان اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک مومن کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ جہان کھل جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جتنا بڑا یہ جہان ہے دنیا کی نسبت قبر اتنا بڑا جہان ہے، لیکن اس دنیا میں قبر کو سمجھنا یہ ناممکن ہے، مشکل ہے، محال ہے۔ مسلمان عقیدہ اسی لیے رکھتا ہے کہ اس پیغمبر نے بتایا کہ آمنہ کے لال نے، صاحب جمال و کمال نے، محبوب ذوالجلال نے، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے، اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا جہان حق ہے۔ اس نبی رحمت نے فرمایا کہ برزخ ایک جہان کا نام ہے، وہاں ایک زندگی ہے، وہاں دکھ بھی ہے، وہاں سکھ بھی ہے، وہاں راحت بھی ہے، وہاں مصیبت بھی ہے، وہاں جنت کے دروازے بھی کھلتے ہیں، وہاں جہنم کی کھڑکیاں بھی کھول دی جاتی ہیں۔ ایمان والوں کو انعام ملتا ہے اور بے ایمانوں کو مصیبت اور تکلیف آتی ہے، لیکن اس دنیا میں اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ مگر ہم ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ اس نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نبی کے رحمت کی زبان کے قریب بھی غلط بات نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا زمانہ تھا، ایک یہودی آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اس نے ہاتھ میں ایک ہڈی لی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ سنا ہے کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کہنے لگا میرے ہاتھ میں ایک ہڈی ہے اور میں قبرستان سے گزر رہا تھا، ایک قبر پھٹ پڑی تھی، ایک مردے کی ہڈی میں لے کر آیا ہوں اور اس مردے کو میں جانتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں تھا اور ہمارا ایک یہودی تھا اور سوال کرنے والا بھی یہودی تھا۔ اس نے کہا کہ اس کی ہڈی میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے مذہب کے مطابق اس کو جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے، تو میرے ہاتھ کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ اس کو اگر عذاب ہو رہا ہے تو میرے ہاتھ کو بھی آگ لگنی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذہین
ذہین اور زیرک آدمی تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ کافروں کے سوالوں کا فی البدیہہ ایسے جواب دیتے تھے کہ کافر دنگ رہ جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کافر نے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں جناب، ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہودی کہنے لگا، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اچھا۔ حضرت علی نے 2 پتھر منگوائے، اس یہودی کے سامنے پتھر کو رگڑا۔ پتھر پر جب پتھر پڑا تو آگ کی چنگاری نکلی۔ جب آگ کی چنگاری نکلی تو حضرت علی نے وہ پتھر یہودی کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو پکڑو۔ اس نے پکڑا اور پوچھا، یہ گرم ہے یا ٹھنڈا؟ تو یہودی نے کہا کہ ٹھنڈا ہے۔ تو فرمایا، اس میں آگ ہے یا نہیں؟ اب وہ کہتا ہے نہیں۔ تو حضرت علی پوچھتے، دیکھ کہاں ہے؟ اور اگر ہاں کہتا تو حضرت علی پوچھتے، ٹھنڈا کیوں ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پگلے، مسئلہ سمجھ آیا کہ اس دنیا کا پتھر دنیا میں تیرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر آگ موجود ہے، تو نے دیکھی ہے، تو مانتا ہے، لیکن پتھر ٹھنڈا ہے۔ ارے بے عقل، ہم عذاب قبر کو اس لیے مانتے ہیں کہ قبر کی وہ کیفیات اس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے بن دیکھے اللہ کو مانا ہے، اس نبی رحمت کی زبان سے بن دیکھے فرشتوں کو مانا ہے، بن دیکھے جنت کو مانا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہم نے مانی ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے حق ہے، سچ ہے، ہم اس عذاب قبر کو مانتے ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ قبر کے جہان سے پھر آخرت کا جہان سب سے بڑا جہان ہے اور وہ ختم نہ ہونے والا ہے۔ دنیا کے جہان کی ایک حد ہے، ختم ہو جاتا ہے، جو مرتا ہے اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا بھی ایک دن ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ قبر کا جہان ایک وقت ختم ہو جائے گا، آخرت کے جہان کی حد کوئی نہیں، وہ نہ ختم ہونے والا جہان ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہان ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر زمین و آسمان کے سارے خلا کو رائی کے دانوں سے پر کر دیا جائے اور ایک پرندہ اس میں سے 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے اور جہان میں رکھ کے آئے، پھر 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھائے پھر کسی جہان میں رکھ کے آئے، یہ زمین و آسمان کا رائی کے چھوٹے چھوٹے دانوں سے بھرا ہوا خلا، یہ تو ختم ہو سکتا ہے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کی زندگی ابدالآباد ہے۔ دنیا کا جہان کس چیز کا ہے؟ کام کا، اور قبر کا جہان آرام کا، اور آخرت کا جہان انعام کا۔ یہاں جو کام کرے گا وہ قبر میں آرام کرے گا، اور جو آرام کرے گا وہ انعام حاصل کرے گا۔ اب ہمیں یہاں کام کیا کرنا ہے؟ ہم یہاں کس کام کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں جس کے لیے میں نے یہ تحمید بنائی ہے؟ کیا ہمارا کام یہی ہے کہ جناب ہم پیسے کمائیں؟ ہمارا کام یہی ہے کہ کھائیں پئیں اور چلے جائیں؟ کیا ہمارا کام یہی ہے کہ ہم دنیا میں کھیلیں کودیں، چلیں پھریں اور چلے جائیں؟ کیا ہم اسی کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، انسان کو اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ یہاں کام کیا ہے؟ تو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت، قد افلح من تزکی، یہاں پر وہ شخص کامیاب ہے جس نے یہ کام کیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، من تزکی، جس نے تزکیہ حاصل کیا وہ کامیاب، وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کے نام کا ذکر کیا وہ کامیاب ہوا، فصلی، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی۔ جس آدمی نے یہ کام کیے وہ کامیاب ہے، وہ کام نہیں جن کو ہم کام سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات
قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہے جس کا ایمان پاک ہو گیا۔ ایمان کی پاکیزگی کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس میں عقیدہ توحید کا ذکر بھی ہے، اس میں رسالت کا ذکر بھی ہے۔ اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اور پاکیزگی یہ ہے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی عبادات میں کسی کو شریک کرو۔ اس کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل بے مثال ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، داتا ہے۔ پوری کائنات کو اس نے اپنے امر کن سے وجود بخشا ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کسی سے مشورہ نہیں لینا پڑتا، اسے کہنا نہیں پڑتا، اس کو امر کن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جب چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ جب تک مسلمان نہ بنائے اس وقت تک وہ عقیدے کے لحاظ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے عقیدہ توحید میں پاکیزگی اختیار کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفت تنہا ہے، اس کی ہر صفت یکتا ہے۔ جیسا وہ سمیع ہے ایسا کوئی سمیع نہیں، جیسا وہ بصیر ہے ایسا کوئی بصیر نہیں، جیسا وہ علیم ہے ایسا کوئی علیم نہیں، جیسا وہ خبیر ہے ایسا کوئی خبیر نہیں، اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری عظمتیں اس کی ذات کو زیبا ہیں، سب کچھ وہ تنہا کرتا ہے، سارے اختیارات اسی کو ہیں۔ شرک ایسی برائی ہے کہ آدمی میں ایسے سرایت کر جاتا ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مثلاً آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، چور آپ کے گھر گھس آئے ہیں، چور آیا تو آپ کے گھر میں جو کتا تھا وہ بھونکتا، کتا جو بھونکا آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب صبح کو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جی رات میرے گھر چور آئے تھے، وہ اندر گھسے، کتا بھونکا، میری آنکھ کھلی۔ اگر کتا نہ بھونکتا تو میں تو برباد ہو جاتا، کتا نہ بھونکتا تو میں تو لٹ جاتا، کتے کے بھونکنے سے بچ گیا۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ میں نے کتا کیوں رکھا ہوا ہے، تو اب اس کا ایمان پاک نہیں ہوا، اس نے اللہ کو اپنا محافظ نہیں سمجھا بلکہ کتے کو سمجھا۔ نعوذ باللہ، یہ نہیں سمجھا کہ کتے کو بھونکوایا کس نے، اس کی آواز میرے کان میں کس نے ڈالی، مجھے اٹھنے کی طاقت کس نے دی، یہ سب رب کر رہا ہے۔ لیکن اس کا تصور یہ تھا کہ ارے کتا نہ بھونکتا تو میں برباد ہو جاتا۔ تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے، اور جو مشرک ہے اللہ اسے کسی حالت میں معاف نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک آدمی کسی بڑے امیر آدمی کے پاس چلا گیا، غریب تھا، کچھ لینے کے لیے کہتا یوں ہے کہ ارے صاحب میرا ہے کون، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں۔ یہ عام لوگ اس قسم کی باتیں کہتے ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہمیں کون پوچھتا۔ تو اب گویا اس نے دو خدا مانے ہیں، ایک خدا اوپر ہے، ایک نیچے ہے، اوپر کا خدا اللہ ہے، نیچے بندے کو خدا بنایا ہے، اس کا نام ہے شرک۔ سب سے بڑا تقویٰ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلا تزکیہ بھی یہی ہے کہ آدمی کا ایمان پاک ہو جائے۔ قد افلح من تزکا، فرمایا وہ شخص کامیاب ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا، نہ کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا، ایسے ہی اللہ کی عبادات میں بھی کسی کو شریک نہ کریں۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اب اللہ کی عبادت میں بھی کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ باتیں تو بہت ہیں، ایک بات عرض کرتی ہوں، ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے عبادت اللہ کا حق ہے۔ ایک مثال کہ میں نماز پڑھ رہا
پڑھ رہی تھی، اچانک کسی کے آنے کا اندازہ ہوا۔ آہٹ ہوئی، کوئی اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب جیسے میں پہلے کھڑی تھی ویسے نہیں کھڑی، بلکہ میں نے اپنے ہاتھوں کو ٹھیک کر لیا، اپنے پاؤں ٹھیک کیے، اپنی نظر کو ٹھیک کیا۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن یہ جو میں نے کسی کے آنے پر ٹھیک ہوئی ہوں تو میں نے اس کو رب کا شریک سمجھا کہ یہ مجھے کہے کہ مولوی صاحب تو بڑے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں بھائی۔ اب اگر سب کے لیے پڑھنی تھی تو اس وقت میری مذکورہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ اب یہ جو میری حالت آدمی کو دیکھ کر بدلی ہے تو گویا میں نے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا۔ اس کا نام تزکیہ نہیں۔ تزکیہ یہ ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرو، نہ اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک کرو۔ قد افلح من تزکیٰ، وہ شخص کامیاب ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ مثلاً ہم نماز میں قیام کرتے ہیں تو یہ قیام اللہ کی عبادت کا خاصہ ہے۔ اب جو کیفیت نماز میں اللہ کے سامنے ہوتی ہے، اگر ہم مخلوق کے سامنے اسی کیفیت سے پیش آئیں گے تو یہ شرک کہلائے گا۔ مثلاً آپ کسی کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور بالکل جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے ہو گئے، یا کسی کے سامنے رکوع کی طرح جھک کر کھڑے ہو گئے، کسی کے سامنے آپ نے سجدے کی کیفیت اختیار کر لی، بے شک آپ کی نیت رکوع کی نہ ہو، قیام کی نہ ہو، سجدے کی نہ ہو، لیکن یہ عبادت جو رب کا خاصہ اور خاص ہے، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ حق رب کا ہے، ہم نے مخلوق کو دے دیا، حصہ خدا کا تھا بندوں میں تقسیم کر دیا، یہ شخص یہاں پاک نہیں ہوا بلکہ گندا ہو گیا، غلاظت کا مجموعہ ہو گیا، اور سب سے بڑی غلاظت شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور عقیدہ توحید میں کمال یہ ہے کہ ایمان کا تزکیہ تب ہوتا ہے جب اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں بندہ کسی کو شریک نہ کرے۔ قد افلح من تزکیٰ۔ تزکیے میں 3 چیزیں اور بھی ہیں، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں، مختصر یہ کہتی ہوں کہ آدمی اعمال بھی پاک کرے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ جس کی عبادت کے لیے طہارت شرط ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا لباس بھی پاک ہو، آپ کا جسم بھی پاک ہو، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ آپ اگر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کا جسم بھی پاک ہونا ضروری ہے، آپ کا لباس بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ کا جسم پاک نہ ہو، آپ کا وضو نہ ہو۔ ایمان کے لحاظ سے بھی آپ کو پاک ہونا چاہیے۔ تو گویا تزکیے کی کیفیت اسلام نے سکھائی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں سکھائی۔ اخلاق کا تزکیہ ضروری ہے۔ تیسرا تزکیہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ اگرچہ اخلاق کی ایک فہرست شکر ہے، صبر ہے، ذکر ہے، توکل علی اللہ ہے، انسانی رحم دلی ہے، بڑوں کی تعظیم ہے، بچوں سے شفقت ہے، بزرگوں کا احترام ہے، والدین کی خدمت گزاری ہے، یہ ساری اخلاقی قدریں اسلام نے سکھائی ہیں، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، بڑوں کی تعظیم نہ کرنا گناہ ہے، اور جب کسی کی ماں بہن کو میلی نگاہ سے دیکھے، صبر نہ کرے، اللہ پر بھروسہ نہ کرے، شکر نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، تو سمجھ لو یہ تزکیے کے لحاظ سے بک چکا ہے۔ اور چوتھا تزکیہ یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو۔ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حلال طریقے سے مال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال پر خرچ کرو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں کمانا حلال ہے، خرچ حرام پر کرتے ہیں۔ اور دوسرا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حرام کماتے ہیں اور حلال پر خرچ کرتے ہیں، کاروبار حرام کا تھا، کمانے کے ذریعے حرام کے ہیں، سود کے ذریعے سے جناب شراب کے کاروبار کر کے
پیسہ اکٹھا کر کے کسی کو جا کر دے کہ حضرت صاحب دین سے بڑی محبت ہے، یہ پیسہ قبول کر لیں، بڑی مسجد یا مدرسہ بنا لیں، یہ حرام کما کے حلال پر خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اسلام کو اس تزکیے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔